الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات قلنا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواه الشيخان صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین و سامعات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک طویل حدیث بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر احباب، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، تم اجتناب کرو، رک جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے۔ اجتنبوا یہ عربی گرامر کے اندر امر کا صیغہ ہے، یعنی اس کے ذریعے حکم دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات عربی گرامر میں جو حکم دیا جاتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی ان تمام چیزوں سے بچنا واجب ہے ہر انسان کے لیے۔ اگر کوئی شخص ان سے نہیں بچے گا تو وہ ضرور بضرور ہلاکت کے اندر پڑ جائے۔ اسی لیے یہاں پر حدیث کے اندر اجتنبو کے ذریعے، امر کے صیغے کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں حدیث کے اندر مزید آگے خود تشریح آ رہی ہے، یعنی المہلکات، جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں۔
جن کاموں سے اگر انسان نہیں بچے گا تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا ہے، اگر ان کے اندر پڑا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اسے جنت عطا نہیں کریں گے۔ تو اتنی ضروری چیزیں ہیں، ان سے بچنا اتنا ضروری ہے میرے بھائی۔ ان 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں قلنا وما ہن یا رسول اللہ، وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے الشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ ایسا گناہ ہے میرے بھائیوں، اور اتنا سنگین ترین جرم ہے، یہ اتنی بڑی بغاوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اگر میرے پاس آئے گا، گناہ لے کر آئے گا، اس کے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اسے میں کبھی بھی معاف نہیں کروں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا ہے، بخشش نہیں کرتا ہے ما اس شخص کی یشرک بہ جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائی۔ ایک اور آیت کے اندر آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کس طرح ہے؟ یہ ایک قسم کی نمک حرامی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا، جو ہمارے تمام انتظام کو سنبھالتا ہے، اس کے باوجود ہم اس کی عبادت کرنے کے بجائے کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ تو ہماری انسانی فطرت میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا خیال رکھتا ہے اور بعد میں جس کا خیال رکھا جاتا ہے وہ اس سے لاپرواہ ہو کر بیٹھ جائے، وہ کسی اور کے سامنے بیٹھا رہے، تو انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس کا کتنا خیال رکھتا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی جو شرک کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے میرے۔ شرک جو ہے 2 طرح کی شرک ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک کرنا، جس طرح عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثالث و ثلاثہ مانتے ہیں۔ ثالث و ثلاثہ کا مطلب یہ ہے ان کے نزدیک 3 خدا ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں، اس کے علاوہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی خدا مانتے ہیں، اور روح القدس یعنی جبرائیل امین کو بھی وہ خدا مانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر گویا کہ شرک کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی خدا مانا، اس کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مانا، تو یہ بھی مشرک ہے۔ اسی طرح بت پرستوں کو آپ دیکھیں کہ وہ 2 خدا مانتے ہیں، ان کے ہاں چیزوں خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے۔ ہرمزان اور ابرہمن 2 ان کے خدا ہیں، ان کے نام ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے 2 خدا مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک کر دیا۔ اسی طرح بت پرست ہیں جو بہت زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، جن کے نزدیک ہر مورتی، ہر بت جو ہے ان کے نزدیک خدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک کرنا ہے، اور ایسا شرک کرنے والا شخص جو ہے وہ سراسر کافر ہے میرے، وہ سرے سے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے تو کلمہ شہادت ہی کا انکار کر دیا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ تو جو شخص 3 خدا مانتا ہے، 2 خدا مانتا ہے، متعدد خدا مانتا ہے، گویا کہ اس نے کلمہ شہادت کا ہی انکار کر دیا ہے، تو مسلمان رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسری طرح کی شرک جو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک کرنا۔ صفات کے اندر شرک کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قدرت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ با اختیار ذات ہے، ہر چیز کا اختیار ان کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو قادر مطلق قادر مانتا ہے کہ میرا کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ فلاں شخص بھی کر سکتا ہے، فلاں ذات بھی کر سکتی ہے، تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قدرت کے اندر اس نے کیا کر دیا ہے؟ شرک کر دیا۔ اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت علم،
کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے اس دنیا وما فیہا، جتنی بھی کائنات ہے اس تمام کی چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کے علم میں. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ بھی کوئی عالم الغیب ذات ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک ہے. تمام چیزوں کو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالم الغیب نہیں ہے، اخبار بالغیب ہے، یعنی ان کو غیب کی خبریں دی گئی ہیں لیکن عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی بشر ہیں ہمارے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کے اندر بھی اگر کوئی شخص کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی دوسرے کو مانتا ہے تو یہ بھی شرک. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے حکم یعنی حاکمیت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی صرف حاکمیت مطلق ہے. حاکم مطلق وہی ایک ہی ہے میرے بھائی. ہمارے نفع نقصان تمام چیزیں اسی کی طرف سے ہوتی ہیں. کوئی انسان ہمیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. کسی انسان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچائے. وہ ایک حدیث ہے وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، جان لو کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے علی اس بات پر کہ ان ينفعوك بشيء، آپ کو کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہے، لم ينفعوك بشيء الا ما كتب اللہ، وہ نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں کسی بھی چیز کا آپ کو مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہو. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع لکھا ہے ہمیں وہی مل کر رہے. اور اگر وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر پوری امت جمع ہو جائے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے الا ما كتب اللہ، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقصان آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہی آپ کو پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر کسی بشر کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو نفع نقصان پہنچائے. تو یہ شرک جو ہے میرے بھائی بڑا خطرناک گناہ ہے میرے بھائی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 7 چیزیں انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں ان میں سے پہلا گناہ، پہلی چیز جو ہے وہ ہے الشرک باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. حدیث کا مفہوم ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں. آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور پیچھے حضرت معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے. راستے پر جا رہے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا لبیک و سعدیک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا معاذ، تو حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے کہا لبیک و سعدیک. تیسری مرتبہ مجھے پکارا اور پھر فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، کیا آپ جانتے ہیں کہ بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ کیا حق ہے یا رسول اللہ بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. میرے بھائیو، زندگی میں انسان ہے، گناہ بہت ہوتے ہیں انسان سے. کوشش کریں کہ یہ شرک والا جو غلیظ ترین گناہ ہے اس سے ہم بچیں، خود بھی بچیں، اپنے معاشرے کو بھی بچائیں، اپنے ارد گرد اپنی اولاد اہل و عیال کو بھی اس گناہ سے بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے میرے بھائی. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَقِيَنِي بِقِرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً، اگر کوئی شخص میرے ساتھ اس حال میں ملا کہ اس نے زمین کو بھر دیا ہے گناہ کر کر کے، لیکن لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، جتنے اس نے گناہ کیے ہیں اتنی میں اس کی بخشش کر دوں، لیکن شرط کیا لگائی ہے کہ وہ شرک نہ کرتا ہوں میرے ساتھ. اسی طرح حدیث کے اندر جو دوسرا گناہ میرے بھائیوں بیان کیا گیا ہے، جو دوسری چیز ہلاکت والی ہے، وہ ہے السحر، جادو. جادو ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی
جو شخص جادو کرتا ہے، اچھا پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اندازہ لگائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جب یہودیوں نے الزام لگایا حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ اس نے جو اتنی سلطنت اپنی بنائی ہوئی ہے، شیاطین جنات کو ان تمام کو اپنے مسخر کیا ہوا ہے، تو یہ جادو کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ہے، بلکہ جو شیاطین تھے، جو جنات تھے، انہوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو سحر وغیرہ سکھاتے تھے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر سحر کرنے والے کو کفر سے تعبیر کیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جادو کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ علامہ ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی کے اندر فرماتے ہیں کہ جو شخص جادو کرتا ہے، جادو کے کاموں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اتنا غلیظ ترین یہ کام ہے میرے، اور یہ کام تب ہوتا ہے، یہ کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ تو مہینوں مہینوں اپنے آپ کو ناپاک رکھتے ہیں، اس کے بعد جنات اور شیاطین ان کے قریب آتے ہیں اور وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ آج ہم معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں، یہ چیز کتنی عام ہو چکی ہے، گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے اس چیز کے ذریعے، کبھی رشتوں کی بندش ہو رہی ہے، کبھی کاروبار کی بندش اس چیز کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اس چیز کے اندر امت میرے بھائیوں پڑ چکی ہے، حالانکہ بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں، بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الساحر ضربۃ السیف، جادوگر کی حد کیا ہے؟ ضربۃ السیف، کہ اس کی گردن اتار دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عمر کے آخری عمر میں تھے، تو حکم جاری کیا کہ اقتلوا کل ساحر و ساحر، ہر جادوگر اور جادوگرنی جو ہوتی ہے اس کو قتل کر، اس لیے کہ اس کے ذریعے امت کے اندر فساد پھیل رہا ہے، اس کے ذریعے فتنہ پھیل رہا ہے امت کے ذریعے۔ تو میرے بھائیوں، آج جگہ بجگہ ہر کس نہ کس اس چیز کے اندر مبتلا ہے، ان توہمات کے اندر ہم مبتلا ہے میرے بھائی۔ گھروں میں دیکھیں، مرد کیا عورتیں بھی اس چیز کے اندر مبتلا ہے میرے بھائی۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، میرے خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے بچائیں۔ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہو؟ اس کے لیے ہم نے اعمال کرنے ہوں میرے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں تو جب ایک چیز رائج ہو جاتی ہے، پھر وہ یہی سوچتے ہیں کہ کسی نے جادو کرا دیا، کاروبار بند ہو گیا ہے، یہ سوچتے ہیں کسی نے جادو کرا دیا۔ بسا اوقات کاروبار کی بندش جو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہوتا ہے انسان سے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے، نہ اولاد میں برکت عطا کرتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کسی نے میرے اوپر جادو کیا ہو۔ تو پہلا تو یہ کام ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں غور و فکر کریں، ہم کسی ایسے عمل کے اندر تو مبتلا نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے کام جو ہیں یہ رکے ہوئے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کو یہ شک ہو کہ میرے کاروبار کی بندش کی گئی ہے، رشتوں کی بندش ہوئی ہے، فلاں جتنے بھی کام ہیں، تو میرے بھائیوں اس کے لیے آسان سا وظیفہ ہے۔ آسان سا وظیفہ یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر جو ہیں اعمال شروع کریں۔ اعمال میں کیا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ ہم نے پاکیزگی اختیار کرنی، پاک رہنا ہے، خود بھی گھر کو بھی پاک صاف رکھنا ہے۔ یہ شیاطین جنات یہ تمام چیزیں ان جگہوں میں جاتے ہیں جو گندی ہوتی ہیں، تو انسان صفائی کا اہتمام کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گھر کے اندر۔ اسی طرح کم از کم ڈیلی نہ ہو تو ہفتے کے اندر 1 مرتبہ جو ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو جائے کر کے۔ یہ تمام چیزیں ہوں گی تو اس سے شیاطین یہ جتنے بھی ہیں یہ ان کے شرور سے انسان بچتا رہتا ہے، انسان کے اوپر جادو کا اثر، یہ تمام چیزیں ٹلنے لگ جاتی ہیں انسان سے۔ اسی طرح علماء کرام ایک اور مجرب طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ اول آخر درود شریف پڑھ کر سورہ علم نشرح پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، 4 قل پڑھ لے۔ جو شخص ڈیلی صبح 7 مرتبہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے میرے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، فرماتے ہیں
کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، یعنی اپنے جادو کے ذریعے مجھے گدھا تک بنا دیتے، میری شکل و صورت ہی تبدیل کر دیتے اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذر وبرأ۔ یہ ایک دعا ہے، حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، موطأ امام مالک نے منقول کیا ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، حدیث کے اندر جو دوسری چیز بیان کی گئی ہے کہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہے وہ ہے سحر، جادو۔ پہلی چیز الشرک باللہ، دوسری جادو، اور تیسری چیز جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے وہ قتل النفس، کسی کو ناحق قتل کر دے۔ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے میرے بھائی، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ومن قتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، کہ جو کسی مومن کو ناحق قتل کرے گا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا اس کو، ولعنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی اس کو، وأعد له عذابا علیما، اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھو۔ تو یہ کسی کو قتل کرنا ناحق طور پر میرے بھائی بہت بڑا جرم ہے۔ حق طور پر کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے؟ قصاص لیا جا سکتا ہے، وہ حکومت وقت کا کام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مرتد ہو جاتا ہے یا کوئی شادی شدہ شخص زنا کر دیتا ہے، اس کے لیے شریعت میں رجم ہے۔ یہ تین خون حلال ہیں، اور یہ بھی شریعت کرے گی، یہ بھی حکومت کرے گی، یہ بھی عام بندے کو اختیار نہیں کیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں سب سے سستا جو ہے انسان کا خون ہو چکا ہے، جگہ بجگہ انسان کی قدر و قیمت ہی نہیں رہی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کسی ایک شخص کے قتل میں اگر پوری دنیا کے انسان بھی ملوث ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے۔ ایک انسان کی اتنی قدر ہے میرے بھائی، ایک انسان اتنا قیمتی ہے میرے بھائی، آج اس کو قیمتی نہیں سمجھا جا رہا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بروز محشر مقتول جو ہے وہ قاتل کو پیشانی سے پکڑ کر لائے گا، اس سے خون بہ رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا یا اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، کس وجہ سے قتل کیا؟ میرا کیا قصور تھا کہ اس نے مجھے قتل کیا؟ تو یہ قتل کرنا میرے بھائیوں بہت بڑا جرم ہے، تو اس سے بھی خود بھی بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ بچنے کی، ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ ہم نے اس اسباب اختیار کرنے معاشرے کے، ہم نے ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے کہ جس سے یہ تمام گناہ جو ہیں ان کا سد باب ہو جائے، یہ ختم ہو جائیں ہمارے معاشرے سے میرے بھائی۔ اسی طرح وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا جو ہے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے میرے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنگ کا اعلان کرتا ہے سود والے کے ساتھ، جنگ کا اعلان ہو رہا ہے میرے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، کسی بھی گناہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان نہیں کیا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی جو شخص ربا سود کھاتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نماز چھوڑتا ہے کوئی شخص یا اس کے علاوہ کتنے گناہ ہیں، کسی گناہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے، لیکن سود وہ واحد ایک نحوست والا کام ہے میرے بھائیوں کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کر دی۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، سود کھانے والا جو شخص ہے جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کی حالت کیسی ہوگی؟ اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کسی شخص کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے، اٹھاؤ یہاں سے ادھر گر جاتا ہے، وہاں سے ادھر گر جاتا ہے۔ تو جو سودی ہوگا، سود کا کاروبار کرنے والا ہوگا، سود کھانے والا ہوگا، سودی معاملات کرنے والا ہوگا، وہ شخص جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کہ اس کو شیاطین اور جنات نے لمس کر لیا، اس کو چھو لیا، ایسی حالت ہوگی میرے بھائی۔ کتنی بھیانک حالت ہوگی میرے بھائی۔ کتنے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جو سود کھانے والا ہوتا ہے قبر میں اس کی لاش کو رکھا جاتا ہے، زمین ہی قبول نہیں کرتی اسے، دنیا و آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بظاہر تو سود کے ذریعے ہمارا مال جو ہے ہمیں اس کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو سود کے ذریعے کم کرتا ہے، وہ یربی الصدقات، صدقے کے ذریعے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ حقیقت میں تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ صدقے سے مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کم مال کے اندر اتنی برکتیں عطا کر دیتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے سارے معاملات اس کم مال کے ساتھ ادا کر دیتا ہے۔ لیکن جب ناحق طریقے سے کمایا ہوتا ہے، سود کے ذریعے کمایا ہوتا ہے، بظاہر تو بہت زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بے برکتی اس مال کے اندر پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان کے اس سے اپنی جو ضروریاتی زندگی کے کام ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے کس پر؟ آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، کھلانے والے پر، وکاتبہ، لکھنے والے پر، وشاہدیہ، اس معاملے پر گواہ رہنے والے جو ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ وہم سوا، اس جرم کے اندر وہ سارے کے سارے برابر۔ ایک بندہ ہے، اگر وہ ایگریمنٹ کر رہا ہے سود کا، اس نے سود خود کھایا نہیں ہے، اپنے بچوں کو کھلایا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برابر کا جو ہے گناہ عطا کرے، وہ اس جرم کے اندر برابر کا شریک ہے۔ میرے بھائیو، اتنا سنگین جرم ہے سود کھانا۔ آج ہم اپنے نظام کو دیکھیں، معاشرے کے اندر ہمارا زیادہ تر جو ہے ہم سودی نظام کے اندر مبتلا ہے، تو کوشش کریں میرے بھائیو کہ اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، جتنا ہو سکے بچائیں۔ ایک تو ہمارا معاشرہ اس چیز کے اندر اتنا گھل مل چکا ہے کہ بچنا ہی ناممکن ہے، لیکن ہر انسان کو اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس چیز سے بچا جائے۔ تو ہلاکت میں ڈالنے والی جو انسان کو چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے شرک کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، دوسری چیز ہے جادو کرنا کسی کے اوپر، اور تیسری چیز جو ہے کسی کو ناحق قتل کرنا، چوتھی چیز ہے سودی معاملات کرنا، سود کھانا، کھلانا، اس کا ایگریمنٹ کرنا۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔